بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو ورلڈ ویو وتھ سعدیہ افضال۔ دنیا کی تاریخ پر اگر نظر دوڑائیں تو چند واقعات تاریخ کا دھارا موڑتے دکھائی دیتے ہیں، انتہائی اہم غیر متعلق ہو جاتے ہیں اور کوئی یوں نمایاں ہوتا ہے کہ دیکھنے والی آنکھیں چندے آ جاتی ہیں۔ جہاں چند روز میں طاقت کا توازن ایسے بدلتا ہے کہ جس کی نہ کوئی پیشن گوئی کر پاتا ہے اور نہ ہی کوئی منطقی دلیل اسے بیان کر پاتی ہے۔ ایسا واقعہ جو ماہرین کو بھی ورطۂ حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے 2025 ایک ایسا ہی سال ثابت ہوا جس نے ایشیا میں طاقت کا توازن اور اسٹریٹجک بیلنس بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ عمومی رائے اور تجزیہ یہی ہے کہ 21ویں صدی ایشیا کی صدی ہے، مگر کسی نے تصور نہیں کیا تھا کہ 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے دنیا اور دہشت گردی کے درمیان ڈھال بنا ملک بیک وقت کئی جنگی محاذوں پر کامیاب و کامران ہو کر جنگی تاریخ کا نصاب ہی بدل ڈالے گا۔ سال 2025 میں پاکستان سفارتکاری کا اہم ترین مہرہ بن گیا، جس کے چرچے شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب زبان زد عام ہو گئے۔ پاکستان نے اپنی قومی حمیت کا لوہا منوایا اور اپنے سے 7 گنا بڑے ہمسائے کو ایسی دھول چٹائی جس نے ہندوستانی قیادت کے اعصاب شل کر دیے ہیں۔ ہندوستان نے اپنی معاشی طاقت، عالمی اثر و رسوخ اور فوجی میدان میں کئی گنا انسانی، مالی اور جنگی وسائل کے زوم میں پاکستان پر حملہ کر دیا۔ تاہم پاکستان نے ابتدائی چند گھنٹوں میں روایتی دشمن کو ایسی دھول چٹائی کہ دنیا کے دفاعی ماہرین ششدر رہ گئے۔ چند روزہ جنگ میں قطعی اور فیصلہ کن برتری نے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، جس سے دنیا بھر میں پاکستان اور پاکستانی قوم کے حوصلے، عزم، جنگی تیاری اور فوجی پروفیشنلزم کے ڈنکے بجنے لگے۔ عالمی سطح پر پاکستان کی پوزیشن غیر معمولی مضبوط ہوئی۔ 2021 کے بعد کمزور ہونے والے پاک امریکہ تعلقات کو صدر ٹرمپ کی حمایت سے نئی زندگی ملی۔ پاکستانی انٹیلیجنس اداروں نے ایبی گیٹ بم دھماکے کے ذمہ دار داعش خراسان کے کارندے کی گرفتاری میں مدد فراہم کی، جس پر واشنگٹن نے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ سعودی پاکستانی اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ نے خطے میں طاقت کا توازن بدل دیا، جو جنوبی ایشیا اور خلیجی خطے میں پاکستان کی سفارتی طاقت کا مظہر بن گئے ہیں۔ سعودی پاکستانی دفاعی معاہدے نے دونوں ممالک کے تعلقات کو نیٹو طرز کے فریم ورک میں ڈھال دیا ہے، جس کے تحت کسی ایک ملک پر حملہ دونوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ معاہدے کے بعد سعودی عرب نے پاکستان کے $3 ارب قرض کی مدت میں توسیع کی اور گوادر میں $10 ارب مالیت کی آئل ریفائنری کی منظوری دی۔ جنوبی ایشیا میں پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت دگنی ہو گئی۔ ٹرمپ کی کشمیر پر ثالثی کی پیشکش سے بھارت ناراض، پاکستان کو سفارتی فائدہ ہوا۔ اسلام آباد کے سفارتی کامیابیوں پر ماہرین بھی حیران ہو گئے۔ پاکستان نے ترکی، ایران، چین اور ملیشیا کے ساتھ دفاعی و تجارتی تعلقات کو وسعت دی۔ پاکستانی انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے مدد فراہم کرنے پر واشنگٹن نے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ رواں برس پاکستان کے لیے سفارتی کامیابیوں کا ایک سنہری سال ثابت ہوا، جس نے نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنی پوزیشن مضبوط کی۔ پاکستان نے ترکی کے ساتھ دفاعی و تجارتی تعاون کو وسعت دی، ملیشیا کے ساتھ دفاعی معاہدہ طے پایا، جبکہ ایرانی صدر کے اگست میں دورہ پاکستان کے دوران توانائی اور تجارت کے معاہدے بھی طے کر لیے گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے بیجنگ دوروں کے دوران چین پاکستان تعلقات کو مزید مستحکم کیا گیا۔ پاکستان نے ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کی حمایت کی، جس سے دونوں ممالک کے تعلقات میں نئی قربت پیدا ہوئی۔ امریکی جریدے فورن پالیسی نے بھی اعتراف کیا کہ پاکستان کی سفارتی سرگرمیوں نے جنوبی اور جنوب مغربی ایشیا کے جغرافیائی سیاسی منظرنامے میں اس کی اہمیت کو نمایاں بڑھا دیا ہے۔ پاکستان نے اپنی اسٹریٹجک حیثیت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط کر لیا ہے۔ آج سال 2025 کے اپنے آخری پروگرام میں ہم دنیا میں اس سال بپا ہونے والی جنگوں،
ان کے دنیا کی سیاست و سفارتکاری پر ہونے والے اثرات پر بالعموم اور پاکستان کے لیے ان کی امپلیکیشنز پر بات کریں گے۔ تاہم آج ہماری گفتگو کا محور مارکہ حق اور اس سے جڑے قومی، علاقائی اور عالمی معاملات پر سے حاصل تجزیہ ہوگا۔ 7 مئی کو شروع ہونے والی بھارتی جارحیت کا پاکستان نے جو جواب دیا، شاید وہ ہندوستانی کبھی بھول نہ پائیں، چاہیں بھی تو اس کو بھلا نہیں پائیں گے، کیونکہ اس جنگ کا چرچا صدر ٹرمپ کی ہر پریس کانفرنس، ہر عالمی رہنما سے ملاقات کے دوران ہوتا ہے۔ وہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کو ایک عظیم رہنما قرار دیتے ہیں۔ بیسیکلی یہ وجہ یہ ہے کہ مارکہ حق یا بیان مرصوص میں جس طریقے سے فیلڈ مارشل یاسر منیر نے پوری قوم کو یکجا کیا، آپریشن پلان کیا، اس کو سکسیسفل طریقے سے کمپلیٹ کیا، اور اتنے بڑے دشمن کی گراؤنڈ فورسز کو اور ایئر فورس کو 8 سے 10 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا نہ، اس سے آپ دیکھیں کہ یہ فرق یہ ہوا کہ دنیا، خاص طور پہ امریکن حیران رہ گئے کہ یہ کس طریقے سے انہوں نے، پاکستان نے اتنے بڑے دشمن کو بالکل زیر زمین کر دیا اور سمندری گہرائیوں میں دفن کر دیا۔ اس سے دین ہی اس کے آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ایک دم انڈیا امریکہ کا ایٹیٹیوڈ بھی چینج ہو گیا۔ سیکنڈ اس وجہ سے کہ جب انہوں نے سیز فائر کی بات کی انڈیا نے جا کے ان سے، تو ہم نے کہا یس وی ڈونٹ وانٹ فردر ایسکلیشن، ہم کبھی بھی لڑائی نہیں چاہتے، وی آر اے ویری پیسفل کنٹری، اور اگر آپ کہتے ہیں انڈیا گارنٹی دیتا ہے تو اوکے وی ریڈی، وہ بھی ہم نے کر دیا۔ ہم نے کہیں اوفینسو رسپانس نہیں دیا، ہم نے صرف ڈیفینسو رسپانس دیا، جو ہم نے ان کے یہ جہاز گرائے اور جس سب کچھ جو کیا، جیسے ان کے برہموس میزائل، جب ہم نے ایکشن کیا بیکاز دے ور کراسنگ آل لمٹس۔ اب اس کے بعد پھر جب ٹرمپ نے بلایا پریزیڈنٹ اس کو، فیلڈ مارشل کو وائٹ ہاؤس میں، وہاں وین ہی اسپوک ٹو ہم، 1 گھنٹے کی میٹنگ 2 گھنٹے چلی، دیٹ مین واز دا ٹرننگ پوائنٹ، کہ اس پہ ہی ریئلائزڈ کہ نہیں، ہی از ریئلی اے پرسن جو اس سے پاس حلال بھی ہے، اور اس نے وہ کر کے دکھایا جو کوئی نہیں کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے ان کو اتنی پذیرائی ہوئی کہ آپ نے دیکھا اس کے بعد ہر جگہ پر ویسے ویئر از اے فیلڈ مارشل، از اے گڈ گائے، آئی لائک ہم، سینٹ کام لے لیں، پینٹاگون دیکھ لیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں، اس کے بعد مڈل ایسٹ کنٹریز میں ہر جگہ پہ امریکن نے پاکستان کو 19% اونلی ٹیرس لگا دیے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ شراکت داری، نو ٹریڈ پارٹنرشپ، ابھی ان کے وہاں سے ایکسپلوریشن کے لیے آئل اور گیس ایکسپلوریشن کی ٹیمیں آ رہی ہیں، $2 بلین دے آر اسپینڈنگ اٹ۔ ان کا ایٹیٹیوڈ ٹوٹل چینج ہو گیا۔ اب ان کے تمام اخبارات میں دیکھیں، جریدے جو لکھنے ہیں اس میں کیا تعریفیں کی جاتی ہیں، ایوری سیکنڈ دے دو ون آرٹیکل، اور اس میں بیسک وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ٹرمپ از اے غیر روایتی طریقے سے وہ چلتے ہیں، اور آئی ڈونٹ نو فیلڈ مارشل نے کیا کیا کہ ان کو اتنا امپریس کر دیا کہ وہ پاکستان کی بات مانتے ہیں، پاکستان کی فیلڈ مارشل کی تعریف کرتے ہیں۔ رائٹ۔ ساتھ تو یہ، اور پھر اس کے مڈل پاورز جتنی اب آپ کی ہیں دنیا میں ساری، وہ پاکستان کو اپنا لیڈر سمجھ رہی ہیں، فیلڈ مارشل کی بات سننا چاہتے ہیں، سو ایک امیج پاکستان کا بہت ہائی سیکٹر پہ لے گئے ہیں یہ تمام مارکہ حق، بنیان مرصوص اور انڈیا کے سو کالڈ آپریشن سندور کا جو جواب پاکستان کی افواج نے دیا ہے، اور اس کے بعد سفارتی محاذ پہ جو کامیابیاں ملیں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کے اپنے جو اخبارات ہیں، ان کے اپنے لوگ اس وقت، ان کی اپنی اپوزیشن ان کو باقاعدہ طور پہ تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ دی ہندو نے اس حوالے سے لکھا، پہلگام فالس فلیگ آپریشن نے کتنا نقصان پہنچایا اور اس کے بعد کوئی ثبوت بھارت پیش نہیں کر سکا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی اپنی جو اندرونی سیاست ہے اس کو کتنا دھچکا لگا اس سے؟ آئی تھنک کہ آپریشن سندور کے بعد بی جے پی کی سیاست تباہ ہو کے رہ گئی ہے، یقین کریں۔ یہ جو بھی دیتے ہیں نا اسٹیٹمنٹ، کبھی ان کے انڈین ایئر چیف کہتے ہیں، کبھی ان کے آرمی چیف کہتے ہیں، کبھی چیف آف ڈیفینس اسٹاف کہتے ہیں، کبھی راجناتھ سنگھ نے بھی 2 دن پہلے پھر نعرے بازی لگانی شروع کر دی، کبھی وہ سندھ کی بات کرتے ہیں، کبھی سرکری کا تھریٹ کرتے ہیں۔ یہ اپنی عوام کی، پبلک کی کنزمپشن کے لیے کرتے ہیں، دنیا اس کو بائی نہیں کرتی۔ پاکستان وی ڈونٹ بادر، ہم نے اپنی پوری تیاری کی ہوئی ہے، کانٹینجنسی ورک آؤٹ کی ہوئی ہیں، ایک انچ ایریا انڈیا کا ہم نے میزائل رینج میں رکھا ہوا ہے، وی نو واٹ ٹو ڈو، کہاں ان میں ایسٹ میں ان کی ریفائنری اڑانی ہے، کہاں ان کے ملٹری ٹارگیٹ میں تباہ کرنے، وی ہیو ڈن اٹ۔ بٹ دا پرابلم یہ ہے کہ انڈیا کی پبلک کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے۔ بی جے پی کی یاد ہے یہ پہلے کہتے تھے اب کی بار 400 پار سمپل میجورٹی نہیں لے سکے، اب بھی انہوں نے دھاندلی کر کے بہار کا الیکشن جو جیتا ہے انہوں نے،
اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگلا مین جنرل الیکشن میں انڈین بی جے پی ول ناٹ بی دیئر. مجھے تو یقین ہے کہ اگلے الیکشن میں یہ اتنی بری طرح شکست کھائے گا اور یہ جا کے گجرات کے ریلوے اسٹیشن پہ اپنا وہی کھوکھا لگائے گا اور وہاں بیچے گا چائے، کیونکہ یہی اس کی اصل حقیقت ہے. یہ چار کے ٹولے نے جو بھارت کو کی بے عزتی کرائی ہے، ہزیمت کروائی ہے، شرمندگی کی کرائی، دنیا میں آئسولیٹ ہو گیا ہے، کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں. کون مجھے بتائے کہ آپ ہمارے ریجن کی بات کریں، ایران نے ان کو کک آؤٹ کر دیا، بنگلہ دیش نے ان کو نکال دیا، سری لنکا سے ان کے تعلقات خراب ہیں، نیپال، مالدیو، سارے ملک اس سے سینٹرل ایشیا کو دیکھ لیں، تاجکستان کے ایئر بیس اڑا کے رکھ دیا. مڈل ایسٹ کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے، یہ سعودی عرب کے ساتھ، وہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے. تو ان چیزوں کو آپ دیکھیں تو انڈیا از ٹوٹلی آئسولیٹڈ. انڈیا نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری. ہندو نے، اخبار نے خود کہہ دیا کہ پہلگام ایک فالس فلیگ تھا، اس کو دنیا نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا بیکاز دے کوڈ ناٹ پروو اینی تھنگ. جہاد گرے مانے نہیں، نقصان ہوا مانے نہیں، شکست ہوئے مانے نہیں. پھر ایک اسی اخبار نے پاکستان کی لیڈرشپ کی اور ملٹری لیڈرشپ کی جو تعریفیں کی ہیں، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کا اسٹیچر کہاں چلا گیا اور یہ کہاں چلے گئے. دس از دا بیسک ڈفرنس آئی وڈ سے. کہ یہ بنگلہ دیش کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، ہر چیز کو اس نے کور کیا ہے کہ اب 2025 ان کے لیے بہت ڈرانا خواب تھا اور وہ ڈرانا خواب ان کے لیے اب چلتا رہے گا. سال 2025 میں بھارت کو عالمی سطح پر سفارتی سبکی کا سامنا کرنا پڑا. بھارت میں نریندر مودی سے وابستہ توقعات حقیقت کا روپ نہ دھار سکیں. بھارتی اخبار دی ہندو نے 2025 میں ملکی خارجہ پالیسی کو توقعات پر پورا نہ اترنے پر وعدوں کے بکھرنے کا سال قرار دے دیا. اخبار دی ہندو کے مطابق بھارت نے نہ صرف خود سے بلکہ شراکت داروں سے ایسے وعدے کیے جن پر عمل درآمد کے لیے اس کے پاس اثر و رسوخ اور قوت موجود نہیں تھی. امریکہ کے ساتھ تعلقات پر اخبار دی ہندو کا کہنا ہے کہ 2025 بھارت کے لیے اس صدی کا مشکل ترین سال ثابت ہوا. 25% ٹیرف، روسی تیل پر اضافی پابندیاں اور H1B ویزا قدغنوں نے ثابت کر دیا کہ بھارت کی واشنگٹن کے ساتھ شراکت مشروط اور مفاداتی ہے. اخبار دی ہندو کے مطابق 2017 کے مقابلے میں 2025 کی امریکی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی میں بھارت کو محدود کردار تک سمیٹ دیا گیا ہے. اگر ہم انڈیا کی اندرونی سیاسی حالات و واقعات کو دیکھیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ وہاں پہ شدت پسندی میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ بدتدریج ہو رہا ہے. آپ دیکھیے کہ مودی 1.0 پھر 2.0 اور ناؤ 3.0 میں ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ جو شدت پسندی ہے اس کے اندر تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اس کا نقصان ہے. اس کا نقصان نہ صرف ہندوستان کے سماج کو ہے بلکہ اس کی ریاست. انڈیا فوکس تھا سیکولر لائنز پہ، جب تک انڈیا فوکس تھا اپنی سول سوسائٹی کو نہ دبانے پہ تب تک انڈیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ گرو کر رہا تھا. بٹ پچھلے کچھ سالوں میں مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے انڈیا کا، اگر میں اس کو ڈکلائن نہ بولوں لیکن میں یہ ضرور بولوں گا کہ چیلنجز میں انڈیا کے لیے اضافہ ہو رہا ہے اور آئندہ جو کچھ سال ہیں اس میں یقیناً ہمیں بہت فوکس کرنا ہوگا انڈیا کے اندرونی حالات پہ. ساتھیہ یہ ساؤتھ ایشیا 2 بلین لوگوں کا خطہ ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ خطہ ہے. ہر طرح کی ریسورسز یہاں پہ موجود ہیں. اس خطہ پیس پراسپیرٹی ہوگی تو سبھی کا فائدہ ہے. کسی بھی قسم کے ہیجمونک ڈیزائنز یا اپنی چودراہٹ ثابت کرنے کے لیے اگر کوئی بھی کنٹری اگر اقدامات کرے گی تو وہ نقصان دہ ہوں گے پوری خطہ کے لیے. دوسری طرف اگر اکنامک کوآپریشن کی طرف جایا جائے گا، پیس کی طرف جایا جائے گا تو یقیناً اس خطہ کی جو عوام ہے ان کے لیے یہ بہت بہتر ہے اور تمام ہی ممالک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ وہ کوآپریٹ کریں، سار کے فورم کو یوز کریں اور آگے کی طرف بڑھیں اور پیس اسٹیبلش کریں. جی ڈاکٹر صاحب، جہاں پہ 2025 میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جی اور بہت ساری چیزیں ہوئیں، پاکستان کے لیے تو سفارتی کامیابیوں کا سال تھا. ایک ایسا معاملہ ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے بات کی، یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز بھی ہیں لیکن وہ حل نہ نکل سکا، اور 2025 بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پہ ظلم اور بربریت کا سال ہی رہا. وہی سلسلہ جاری رہا جو آج سے پہلے رہا ہے. جہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ دنیا بھر کی مختلف جنگیں رکوانے کا کریڈٹ لیتے ہیں، وہیں پر کشمیر کے معاملے پہ بھی ثالثی آفر کر چکے ہیں.
آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس معاملے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ انڈیا کو دباؤ میں لا پائیں گے؟ سادیہ دیکھیے، مئی 2025 کا کانفلکٹ دو نیوکلیئر ویپن سٹیٹ اور جس طریقہ سے وہ کانفلکٹ ڈائنامکس ایوالو کر رہے تھے، لگ ایسے رہا تھا کہ جیسے خطہ ایک بڑی جنگ کی طرف جائے گا. دو نیوکلیئر ویپن سٹیٹس میں جنگ ہونا یقیناً خطرے سے خالی نہیں ہے، اور وہ پوری نہ صرف خطہ بلکہ پوری دنیا کے لیے میرے خیال سے خطرناک تھا. اس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنا ایک رول پلے کیا، اور نہ صرف انہوں نے اپنا ایک رول پلے کیا، آپ دیکھیے کہ پاکستانی جو لیڈرشپ ہے، بی دیٹ سیویلین بی دیٹ ملٹری، انہوں نے بہت ریشنلسٹک انداز میں ڈی ایسکیلیشن کی طرف گئے. اب مئی 2025 کا کانفلکٹ تو ڈی ایسکیلیٹ ہو گیا، لیکن وجہ کیا ہے؟ یہ پاکستان اور انڈیا میں دونوں کے بیچ میں جو یہ تناؤ ہے، یہ کیوں ہے؟ اور سالہ سال سے ہے، I mean to say right from 1947. تو جناب وجہ ہے کشمیر ڈسپیوٹ. اس کا حل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ میڈیشن کا وہ آفر کر چکے، اور مجھے لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر دباؤ ڈالنا چاہیں نہ صرف انڈیا پہ بلکہ پاکستان پہ بھی، دونوں پہ، تو یہ معاملہ وہ حل کر سکتے ہیں. کیسے؟ اب میں اس کا اگر آپ کو ثبوت دوں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ یا یو ایس پریزیڈنٹ ہی وہ شخصیت ہیں، وہ پولیٹیکل فگر ہیں جس نے پوری دنیا میں سیز فائر کروائے. آپ یہ دیکھیے کہ آرمینیا اور آذربائیجان سے لے کے کمبوڈیا اور تھائی لینڈ، یہ کل پرسوں کی بات ہے، ان میں بھی پیس اسٹیبلش کرنے میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے اور واشنگٹن نے ایک اہم رول پلے کیا. اسی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں گو کشمیر ڈسپیوٹ بہت کمپلیکس ہے، نیور دی لیس دونوں پارٹیز کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ایک ٹیبل پہ لے کر آ سکتے ہیں کہ جناب آئیے مذاکرات کیجئے اور کشمیر کے معاملہ کو حل کیجئے. خطہ جس میں نیوکلیئر ویپنز ہیں، جس میں 2 بلین لوگ ہیں، یہ کسی قسم کی جنگ کو افورڈ نہیں کر سکتا. یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو دونوں اطراف کی جو لیڈرشپ ہے، بی دیٹ پاکستان بی دیٹ انڈیا، خصوصاً اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو چاہے وہ بی بی شہید تھی، چاہے وہ پریزیڈنٹ مشرف تھے، چاہے ہماری جو باقی لیڈرشپ ہے انکلوڈنگ میاں نواز شریف، پریزیڈنٹ زرداری اور باقی جتنے بھی ہمارے پرائم منسٹرز رہے، انہوں نے پیس کی آفر کی، نیگوسیشنز کی آفر کی. مشرف کا 4 پوائنٹ فارمولا، بی بی شہید کا کشمیر کے حوالے سے سافٹ بارڈرز کی پالیسی، وہ قابل قدر سٹیپس ہیں جن کو سمجھنا چاہیے انڈین لیڈرشپ کو بھی. اور دوسری طرف میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کچھ انڈین لیڈرشپ لائک واجپائی، انہوں نے بھی کچھ ایسے اقدامات کیے، کچھ ایسی پالیسیز ترتیب دی جس کی وجہ سے لگ ایسے رہا تھا کہ کشمیر کا معاملہ حل ہو جائے گا. تو ہمارے پاس دونوں اطراف سے کچھ امید کی باتیں ہیں، اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، جس میں جیسے آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہا یا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا کہا، تو میں سمجھتا ہوں ان کا ایک کردار ہے، نہ صرف وہ بلکہ چائنا، رشیا اور باقی جو میوچل فرینڈز ہیں. آئی تھنک کہ ان کو آگے پڑھنا چاہیے اور اس درینہ مسئلہ کو، اس کشمیر کا مسئلہ کو حل کرنا چاہیے. اور میں امید کے ساتھ آگے بڑھنا چاہوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سال جو ختم ہو رہا ہے تو یہ تناؤ، یہ دشمنی ختم ہو اور تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں، گفتگو کریں اور آگے کی طرف بڑھیں. بھارت چین اور روس کے حوالے سے تمام تر اعلیٰ سطحی ملاقاتوں کے باوجود لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر کوئی ٹھوس سیکیورٹی پیش رفت نہ کر سکا. سرمایہ کاری رکاوٹیں برقرار رہیں اور بھارت محض علامتی موجودگی تک محدود رہا. توانائی کے شعبے میں اخبار دی ہندو نے واضح کیا کہ امریکی دباؤ کے نتیجے میں بھارت کو روسی تیل کے معاملے پر اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑا. اخبار دی ہندو نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کو سنگین سیکیورٹی ناکامی قرار دیا. پہلگام حملے کے بعد بھارتی عسکری کارروائیوں کو سفارتی سطح پر عالمی حمایت نہ ملنے کا اعتراف بھی کیا گیا. بھارتی کارروائی کے بعد طیاروں کے نقصانات پر خاموشی نے بھارت کی ساکھ کو نقصان پہنچایا. بالکل آپ نے فوکس کی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی پیراڈائم شفٹ ہے. جتنا عرصہ میں نے ایئر فورس میں گزارا اور مجھ سے پہلے جو پاک فضائیہ کی ہسٹری ہمیں پڑھائی گئی، اس میں یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی فضائیہ جو تھی ایک شیلڈ ہوتی تھی، یعنی جو ری ایکٹیو تھی اور ڈیفینسو تھی.
جس کا مطلب ہے کہ جب بھی ملک پر ایسا کوئی برا وقت آئے یا کوئی چیلنج کیا جائے ہماری سوورینٹی کو، ہم ریئیکٹ کرتے تھے اور obviously ڈیفینسو موسٹ آف دا ٹائم آپریٹ کرتے تھے. اب جو پیراڈائم شفٹ آئی ہے وہ یہ بہت بڑی آئی ہے کہ یہ اب نو مور ریئیکٹو ہے، یہ ڈسرپٹیو ہے بنیادی. یہ ایک لیور آف انفلوئنس ہے جو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پورے ریجن میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جہازوں کی باتیں کی ہیں، وہ میرا خیال ہے تھرو آؤٹ یاد کراتے رہے ہندوستان کو کہ اب پاک فضائیہ ایک ڈسٹرپٹر ہے آف دا بیلنس. بیسیکلی یہ ایک فورس وہ ہے اب جو اسٹریٹجک کیلکولس کو موڈیفائی یا آلٹر کرتی ہے اکارڈنگ ٹو پاکستان وشز اینڈ آر اون ڈیزائن. یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے بیکاز ہم ایک سپورٹ رول میں رہتے تھے، ہم انفلوئنس نہیں کرتے تھے ڈائریکٹلی. آؤٹ کم آف دا وار کہہ لیں، آؤٹ کم آف دا اسٹریٹجی کہہ لیں، گلوبل پلیئرز کا اٹینشن کا ہم نے کبھی بھی مرکز نہیں بنے. ہم پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پاک فضائیہ نے اس طرح کے رزلٹ پیدا کیے ہیں اور مقام کے حوالے وہ ظاہر ایک پرائڈ دیا ہے جو ہمارے سب سے زیادہ انپریڈکٹیبل ہونے کی وجہ سے ہوا ہے. یعنی کہ پاک فضائیہ کو اس دفعہ ہندوستان کی سب سے بڑی مشکل یہی تھی، خاص طور پر انڈین ایئر فورس کی، کہ پاک فضائیہ کو جو رسپانس تھا جو کہ نو مور ریئیکٹیو تھا، یہ اوفینسو موسٹلی تھا، اس کو پریڈکٹ کرنا سب سے زیادہ مشکل رہا ہے ہندوستانی ایئر فورس کے لیے. آپ نوٹ کریں کہ 6 اور 7 کی درمیانی رات کو جب 85 جہاز بھیجے گئے تھے، آپ فضائیہ کے یا ان کے سارے پلانر سے پوچھیں کہ انہوں نے کبھی امیجن کیا تھا کہ رات کو 5 منٹ کے اندر آلموسٹ پاک فضائیہ کے 42 جہاز ہوا میں ہوں گے؟ انہوں نے کبھی یہ امیجن نہیں کیا ہوگا کہ یہ بارڈر کے اندر رہنے والی فورس ہے جو جیسے میں نے کہا ریئیکٹیو اور ڈیفینسو ہے، یہ ریئیکٹیو اور ڈیفینسو مشن کو اوفینسو مشن میں کنورٹ کرے گی. اور یہ انپریزیڈنٹڈ اس لیے ہے کہ ہم ایز فائٹر پائلٹس ہمیں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ یا ہم ڈیفینسو مشن اڑتے ہیں یا اوفینسو مشن اڑتے ہیں. ہمیں گراؤنڈ پر پتہ ہوتا ہے ایک بریفنگ کے دوران کہ ہمارا کیا مینڈیٹ ہے جب ہم ٹیک آف کریں گے. لیکن یہاں ایک یونیک سچویشن یہ تھی کہ یہ جہاز ہوا میں جاتے ہیں. جب پاک فضائیہ کے سربراہ نے آپریشن روم میں یہ دیکھا کہ انہوں نے ہمارے پاس میزائل لانچ کیے ہیں اپنی سرحد کے اندر رہتے ہوئے، تو اس ڈیفینسو مشن کو فینس میں کنورٹ کر دیا گیا. 7 جہاز ان کے واپس نہیں گئے، ایک ڈرون واپس نہیں گیا. تو میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ نو مور پاک فضائیہ جو کنونشنل پچھلے 78 سالوں میں ہم اس کو ڈیفینسو فورس سپورٹ رول جو ڈومیننس نہیں کرتی تھی، صرف ڈیفینڈ کرتی تھی. تو آئی تھنک یہ بہت پیراڈائم شفٹ ہوا اس دفعہ. یہی پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلے ٹینیور میں 2021 میں سسپینڈ کر دیتے ہیں. پاکستان کی طرف سے درخواست بھی کی جاتی ہے کہ F-16 کے لیے جو مینٹیننس ایڈ تھی اس کو بحال کیا جائے. نہیں ہوتا ہے. پاکستان اتنا امپورٹنٹ اس وقت نہیں تھا، لیکن اب حالات تبدیل ہو گئے ہیں اور یہی پریزیڈنٹ ٹرمپ اسی ایڈ کو اب بحال کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں. اس کا کتنا امپیکٹ آئے گا پاکستان ایئر فورس پہ اور اس کے پاس موجود F-16 پہ؟ جیسے میں نے پہلے کہا پہلے سوال کے جواب میں کہ اب یہ ایک لیور آف انفلوئنس ہے قوم کے لیے. یعنی یہ انفلوئنس کریٹ کرتی ہے اپنے نیبرز کے لیے، اپنے دوست ممالک کے لیے. دیکھیں دونوں میں فرق ہے. دشمن کو یہ میسج دیتی ہے کہ ہم ایک فورس ٹو ریکن ود ہیں، اور دوستوں کو یہ مشورہ دیتی ہے کہ ہم کیپیبل ہیں اور ہم ریلائبل ہیں اور ہم ٹرسٹ وردی ہیں اگر آپ کو کبھی ضرورت پڑی. اور سعودی عرب کا جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہمارے ساتھ ہوا تھا اس میں ڈیفینیٹلی یہ پرفارمنس ضرور کاؤنٹ کی گئی ہوگی سعودی سائڈ سے کہ یہ وہ دوست ہے جو ریلائبل بھی ہے، اوفینس بھی لانچ کرتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ انفلوئنس اور ڈومیننس کریٹ کرتا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جہازوں کی باتیں ابھی نہیں کی ہیں. ہماری ہسٹری بھری پڑی ہے کہ امریکن ہمارے ساتھ اپ اینڈ ڈاؤن تعلقات رہے ہیں. میں بہت ٹائم نہیں لینا چاہتا بٹ 60s کے دیکھیے، 65 کی جنگ میں 71 میں ہمارے اسپیئر پارٹس بند کر دیے گئے. 79 میں سوویت یونین آیا افغانستان کے اندر تو ہمیں F-16 دے دیے گئے. 81 82 میں جب ہمیں F-16 ملے اور 89 میں جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو پریسلر امینڈمنٹ جس کا ہمیں 9 سال تک آلموسٹ پریزیڈنٹ امریکہ کے ویور دیتے رہے تھے کہ ہم نیوکلیر پروگرام میں شامل نہیں ہیں، 89 میں پھر سسپینڈ کر دیا گیا. ہم پھر جہازوں کے ظاہر ہے اسپیئر پارٹس اور سب چیزوں سے پھر محروم ہو گئے. ہمیں پھر F-17 تھنڈر کا سہارا لینا پڑا. ابھی پچھلے ٹینیور میں آپ دیکھ لیجئے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمیں کہتے تھے کہ پاکستان ڈول گیم کر رہا ہے، ہم سے بھی لیتا ہے چیزیں، ہمارے خلاف بھی چلتا ہے. تو اب انوائرمنٹ کیسے تبدیل ہوا ہے؟ صرف میں نے جیسے کہا کہ یہ ایک نیا نام ہے جو ایئر پاور کے ذریعے اس خطے میں کم از کم ہندوستان، پاکستان اور سارک کے تمام ملکوں میں جتنی جنگیں دیکھیں یا مڈل ایسٹ میں کوئی دیکھیں، کسی ایئر فورس نے میرا نہیں خیال سٹینڈ لون ایک انفلوئنس کریٹ کر دیا ہو اور ایک ڈومیننس کا میسج دے دیا ہو کہ آل ٹوگیدر آپ کے وار پلانس چینج ہو گئے ہوں ہندوستان کے. اور آخری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک بہت سارے پیئر مارگن ایک ریسرچر اور اینالسٹ ہیں، انہوں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے اور اس کے اندر 20 منٹ کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے پاک فضائیہ نے کمپلیٹ نیٹو اور ویسٹ کے ڈیزائنز اور وار پلانز کو آبسلیٹ کر دیا. صرف پاک فضائیہ
کیونکہ وہ انہوں نے پاک فضائیہ نے بتایا کہ جنگ تو اب ایسے لڑی جائے گی جس میں سائبر کمانڈ ہوگا، سیٹلائٹ ہوگا، ڈومیننس ہوگی، ملٹی ڈومین آپریشن ہوگا، وار آرکیسٹریٹ کی جائے گی، نہ کہ صرف ڈیفینسو طور پہ لڑی جائے گی. تو یہ جس سے میں نے کہا کہ اب نیا ٹول ہے، نیا ویپن ہے، نیا انوائرمنٹ ہے. ایک نظر ڈالتے ہیں سال 2025 میں ختم ہوتی جنگوں اور حل ہوتے تنازعات پر. سال 2025 کے آغاز میں روانڈا اور کانگو کے درمیان باغی گروہ کے مشرقی کانگو میں معدنیات پر قبضہ کرنے پر کشیدگی بڑھی. دونوں ملکوں میں جون میں امن معاہدے پر اتفاق کیا گیا. روانڈا اور کانگو نے امن معاہدے پر 5 دسمبر کو واشنگٹن ڈی سی میں تقریب منعقد کی جس میں امریکی صدر ٹرمپ بھی موجود تھے. 13 جون کو اسرائیل نے ایران میں متعدد اہداف کو نشانہ بنایا. 23 جون کو صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ باضابطہ طور پر ایران جنگ بندی کا آغاز کرے گا اور 12 گھنٹے بعد اسرائیل بھی ایسا ہی کرے گا. 24 گھنٹے بعد 12 دن کی جنگ باضابطہ طور پر ختم ہونے پر دنیا سلیوٹ کرے گی. جولائی میں تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان سرحدی تنازع 5 روزہ جنگ میں تبدیل ہو گیا تھا جس میں کم از کم 48 افراد ہلاک اور 3 لاکھ افراد کو عارضی طور پر نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا تھا. 7 اگست کو تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے معاہدہ بھی ہوا لیکن یہ معاہدہ اگلے ہی ماہ 11 نومبر تھائی لینڈ نے معطل کر دیا. 12 دسمبر کو صدر ٹرمپ نے تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں جنگ بندی رکوانے کا اعلان کیا. آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان سرحدی علاقے کے تنازع کا معاہدہ بھی رواں سال 8 اگست کو طے پایا. دونوں ملکوں نے وائٹ ہاؤس میں طے پانے والے معاہدے کے باعث صدر ٹرمپ کو امن کے نوبیل انعام کے لیے نامزد کیا. مارچ میں دونوں حکومتوں نے اعلان کیا تھا کہ ناگورنو کاراباخ پر جاری 40 سالہ تنازع ختم کرنے کو تیار ہیں. مصر اور ایتھوپیا کے درمیان باقاعدہ کوئی جنگ تو نہیں تھی جسے صدر ٹرمپ رکوا سکتے لیکن دریائے نیل پر ایک ڈیم کے معاملے پر کشیدگی ضرور تھی. ایتھوپیا نے رواں سال موسم گرما کے دوران یہ ڈیم مکمل کیا تھا تاہم مصر کا موقف تھا کہ اس کو ملنے والا پانی کم ہو سکتا ہے. مصر کے ساتھ ساتھ سوڈان نے بھی دریائے نیل پر تعمیر کردہ بیراج کو دونوں ممالک کے لیے خطرہ قرار دیا جس سے تنازع بڑھ سکتا ہے. اب تک اس مسئلے پر کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا. 27 جون کو صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے سربیا اور کوسوو کے درمیان ممکنہ جھڑپوں کو روک دیا ہے. 1990 کی دہائی سے ہی دونوں ممالک کے درمیان تنازع موجود ہے اور حالیہ برسوں میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے. 9 ستمبر 2025 کو اسرائیل نے قطر پر بھی حملہ کیا اور خطہ ایک بڑی جنگ کے دہانے پر پہنچ گیا. تاہم اسلامی دنیا سمیت دیگر ممالک کی طرف سے حملے کی مذمت کی گئی جس پر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو قطر سے معافی مانگنے پر مجبور کیا. 1 اکتوبر کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے جس میں انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ توانائی سے مالا مال ملک قطر کا دفاع کرنے کے لیے تمام اقدامات بشمول امریکی فوجی کارروائی کریں گے جبکہ قطر پر حملہ امریکہ پر حملہ تصور ہوگا. سال 2025 میں سب سے اہم غزہ اسرائیل جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا. اکتوبر میں مصر کے شہر شرم الشیخ میں امن سربراہی کانفرنس کے دوران اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے کے مسودے پر دستخط ہوئے. اس تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، مصری صدر عبد الفتاح السیسی، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور ترکیے کے صدر رجب طیب اردوان شریک تھے. اسی معاہدے کے نتیجے میں غزہ جنگ کا خاتمہ، اسرائیلی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور امداد کی فراہمی ممکن ہوئی. اس جنگ بندی میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا جس کا اعتراف ثالثوں نے بھی کیا. روس یوکرین جنگ 24 فروری 2022 سے جاری ہے. صدر ٹرمپ اس جنگ کے خاتمے کے خواہش مند ضرور ہیں لیکن ابھی تک مثبت پیش رفت نہیں ہو سکی. طالبان رجیم نے اکتوبر میں سرحد پر پاکستانی چوکیوں پر حملہ کیا. اس جارحیت کے جواب میں افواج پاکستان نے افغانستان کے اندر قائم ان فوجی پوسٹوں پر حملے کیے جو دہشت گردی کے کیمپس بنے ہوئے تھے. دوحہ میں مذاکرات کے بعد 19 اکتوبر کو معاہدے کے تحت جنگ بندی ہوئی اور دونوں ممالک نے استنبول میں مذاکرات کے دوسرے دور پر اتفاق کیا. لیکن طالبان رجیم افغان سرزمین ہمسایہ ملکوں کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے کی تحریری ضمانت دینے میں ناکام رہی. پاکستان اور افغانستان کے درمیان نومبر میں استنبول میں مذاکرات کے کئی ادوار ہوئے تاہم یہ کسی معاہدے کے بغیر ختم ہو گئے.
وزیر دفاع خواجہ آصف کے مطابق افغان طالبان کا وفد ایک بار پھر بغیر کسی پروگرام کے استنبول آیا اور کسی تحریری معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پاکستان کئی بار عالمی برادری کو افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کے ناقابل تردید ثبوت فراہم کر چکا ہے۔ انتہا پسند طالبان کی سرپرستی میں افغان سرزمین سے پاکستان سمیت پورا خطہ دہشت گردی کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ انسداد دہشت گردی اقدامات کی عدم تکمیل پر دسمبر میں ہونے والے اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل اجلاس میں عالمی برادری افغان طالبان پر برس پڑی۔ دیکھیں، افغانستان بہت مشکل حالات کے اندر ہے۔ جتنی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، پھر ان کے پاس جاب اویلیبل نہیں ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کی مشکلات کا وہ شکار ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو اس وقت ان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ بہت بری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا سارا دار و مدار کوریڈور ٹریڈ کے اوپر تھا پاکستان کے ساتھ، وہ بارڈر کلوز آپ کو نظر آتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ایران کے چاہ بہار کے ذریعے سے وہ کنیکٹ ہو جائیں گے دنیا کے ساتھ، وہ نہیں ہو پایا، بیکاز آپ کو یاد ہے کہ ایرانیوں نے تقریباً 1.5 ملین افغانیوں کو فوراً نکالا تھا ایران اسرائیل جنگ کے بعد، اور چونکہ وہ اسپائنیج ایکٹیویٹیز کے اندر تھے، موساد اور را کے لیے کام کر رہے تھے۔ پھر سینٹرل ایشیا کی طرف اگر آپ جائیں تو تاجکستان کو اس وقت بہت ہی زیادہ شدید قسم کے ان کے کنسرنز ہیں افغانستان کے حوالے سے، اور ریسنٹلی بھی بارڈر کے اوپر آپ کو کلیشز نظر آئیں۔ تو میں سمجھتا ہوں 2025 جہاں پہ سال کے شروع میں ان کے پاس انویسٹمنٹ آ رہی تھی، چائنیز انویسٹمنٹ تھی، ٹرکش تھی، رشین تھی، اب وہ آنا بند ہو گئی ہے، اور ریجن سے باہر جو ممالک ہیں افغانستان پہ ٹرسٹ کرتے نظر نہیں آ رہے، اور ان کی جغرافیکل کنڈیشن اس طرح کی ہے کہ جس میں ان کو کسی بھی حال میں پاکستان کے ساتھ کوآرڈینیٹ اینڈ کوآپریٹ کرنا ہوگا۔ ادروائز جو جغرافیکلی جس کے ساتھ پراکسیمیٹی نہیں ہے، اس کے ساتھ ان کی ایما پہ چلنا اور ان کو اجازت دینا کہ وہ آپ کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلائیں پاکستان کے خلاف، میرا خیال ہے یہ فارن پالیسی کا بلنڈر ہے ان کی سائڈ۔ بنگلہ دیش 2025 میں بہت اہم رہا، پاکستان سے قربت بڑھنے لگی، اور بھارت جس نے ہمیشہ بنگلہ دیش کو استعمال کیا اپنے مفاد کے لیے، اپنی سیاست کے لیے، اس سے بنگلہ دیش دور ہوا۔ اگلے سال انتخابات کا اعلان بھی ہو گیا ہے۔ 2025 میں آپ بنگلہ دیش کی صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت بڑی تبدیلی آپ کو نظر آئی۔ جنریشن زی جو ہے اس نے بہت بڑی تبدیلی رونما کی، اور اس سے پہلے جو بھارت کا انفلوئنس تھا اور پورا ایک اسٹرانگ نیٹ ورک تھا حسینہ واجد صاحبہ کی حکومت کے دوران، وہ ٹوٹتے آپ کو نظر آیا، اور یہ ایک آپ کو لہر پوری ساؤتھ ایشیا میں نظر آتی ہے بھارت کے خلاف۔ آپ کو یاد ہوگا محمد میزو نے انڈیا آؤٹ تحریک چلائی، نیپال نے اپنے نئے نقشے جاری کیے، سری لنکا کے اندر بھی حکومت تبدیل ہوئی، اور پاکستان تو خیر ویسے ہی پاکستان کے بڑے سیریس کنسرنز ہیں، اور پاکستان نے کئی دفعہ ایویڈنسز رکھے۔ تو بہرحال بنگلہ دیش کا اس طرح سے انڈیا کے انفلوئنشل آربٹ سے باہر نکلنا، میں سمجھتا ہوں ساؤتھ ایشیا کے لیے اچھا ہے۔ اور وہ جو بنگلہ دیش نے جس بات کا انیشیٹ کیا تھا، آپ کو یاد ہے سارک وہیں سے شروعات ہوئی تھی، تو اس سارک کے بدلے اب ایک نئی ریجنل آرگنائزیشن اور کنیکٹیوٹی آپ کو نظر آئے گی، اور اس میں بنگلہ دیش، پاکستان اور چائنا ہوں گے، دوسری طرف پاکستان، سری لنکا اور چائنا ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں بنگلہ دیش کے اندر ایک سیاسی بہت بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے، اس کے سٹرکچر میں بہت بڑی تبدیلی آپ کو نظر آئے گی، اور ایک نئی پولیٹیکل پارٹی وجود میں آ گئی ہے جو کہ نوجوانوں پہ بیس کرتی ہے، جسے وہ سٹیزن پارٹی کہتے ہیں، اور آنے والے انتخابات کے اندر بھی آپ کو سٹیزن پارٹی اور جماعت اسلامی بڑے ووٹ لیتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پرانی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے لوگوں کو مایوس کیا ہے، وہ سیٹیں تو لیں گے لیکن 20, 25, 30 سے زیادہ آپ کو لیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، اور یہاں وہ اسپیس پیدا ہوا ہے جہاں پہ ساؤتھ ایشیا کے پاکستان سمیت جو ممالک ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت اس وقت دھمکیاں بھی دے رہا ہے۔ 3 انہوں نے ایئر فورس بیسز بنگلہ دیش کے بارڈر پہ لگا دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید جو فوج ہے وہ لے کے آ رہے ہیں، اور رات دن آپ ان کی دھمکیاں سنتے ہیں، اور یہی بات ان کے جو ریلیجس لیڈر ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر وہ دھمکیاں دیتے نظر آ رہے ہیں۔ 17 ستمبر کو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی دفاعی معاہدہ طے پایا۔
اس معاہدے کے مطابق کسی بھی ایک ملک کے خلاف کسی بھی جارحیت کو دونوں ممالک کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا۔ دیکھیے سب سے اہم اور جو ایک میرا خیال ہے جو کارنر سٹون کسی بھی اس قسم کے معاہدے کا ہوتا ہے کہ کیا دونوں جو ممالک معاہدہ کر رہے ہیں وہ جو تھریٹ پرسپشن ہے وہ شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کی۔ پاکستان سمجھتا ہے کہ پاکستان بھی خاص کر ان خطرات لاحق ہیں، کیا سعودی عربیہ ان سے متفق ہے؟ اگر سعودی عربیہ کو کنارے سے ہے اپنے تھریٹ پرسپشن سعودی کیا ہے تو کیا پاکستان اس سے متفق ہے؟ یہ کارنر سٹون ہے کسی بھی ڈیفنس ڈیل کا جب بھی آپ دیکھتے ہیں اس میں ڈیفنس معاہدے کا۔ تو یہ ڈیفنس معاہدہ جو ہے یہ ایک اسٹرائز کر دیا گیا ہے ایک ان ریٹن فارم کہ جو پاکستان اور سعودی عربیہ جو اس خطے میں ایک دوسرے کے ساتھ نمبر ایک تو تعلقات کی نوعیت کس کی ہوگی کیسی ہوگی ان کی، نمبر ٹو چونکہ یہ دونوں تھریٹ پرسپشن شیئر کرتے ہیں اس لیے جو بڑی امپورٹنٹ جو اس معاہدے کی سطر ہے کہ آپ کہ ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ تصور ہوگا، that actually defines the whole thing۔ تو یہ معاہدہ اس پورے خطے کے لیے مڈل ایسٹ کے لیے ساؤتھ ایشیا کے لیے اور میرا خیال ہے کہ ان دی لانگر اگر آپ براڈر پرسپیکٹو میں اس کو دیکھتے ہیں تو ان دی جو ایسٹرن ہیمسفیئر کے جو اس وقت حالات ہیں اس میں یہ ایک کلیدی حیثیت اختیار کر جائے گا اس کا آہستہ آہستہ جیسے ہی آپ دیکھیں گے وقت گزرے گا یہ کلیدی حیثیت اختیار کر جائے گا۔ اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ سعودی عربیہ کو جو سپورٹ مل رہی ہے اور اس سے بڑھ کر جو پاکستان کو سپورٹ مل رہی ہے جس طریقے سے عرب ممالک بھی دوسرے ممالک بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس معاہدے کے جو ابھی آہستہ آہستہ اثرات سامنے نظر آئیں گے تو اسے بڑے واضح ہو جائے گا کہ یہ معاہدے کی جو ایک اسٹریٹجک نوعیت ہے وہ آگے چل کے اس خطے کی ایک گیم چینجر کی حیثیت اختیار کر لے گی اس میں۔ صحیح جنرل صاحب، بین الاقوامی جریدے بھی پاکستان کی بہت اہم کامیابی پہ لکھ رہے ہیں جو کہ مارکہ حق میں حاصل ہوئی ہے۔ بھارت پہ ان کے اپنے ملک کے لوگ اس وقت تنقید کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ جو ایک سفارتی کامیابی ملی ہے یا عالمی افق پہ پاکستان کا جو نام روشن ہوا ہے اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی ملٹری قیادت ہو، پاکستان کے وزیر اعظم ہوں، تمام کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، خود سپر پاور کے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بار بار ان کا نام لیتے ہیں۔ دیکھیے سعدیہ، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑھ کر جو اہم چیز میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کا پاکستان پر جو اعتماد ہے وہ نہ صرف بحال ہوا ہے بلکہ اپنے آپ کو ہم ایک ڈفرنٹ لیول پر محسوس کرتے ہیں اس وقت۔ یہ وہ اعتماد ہے اس قوم کا جو مارکہ حق کے بعد اس قوم کو ملا ہے، اور قوم کی جو ایک اپنی فوج کے ساتھ جو ایک لگاؤ ہے اس کے بارے میں تو اور کوئی سوچنے کی بات رہ نہیں گئی اس کے بعد۔ اب جب باہر کے جو ہیں جب آپ اب قوم میں کتنے اعتماد کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، قوم اور فوج میں اتنے اعتماد سے کھڑی ہوتی ہے، دنیا دیکھنے مجبور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل رہا پاکستان پہ کہ پاکستان نے ایک اپنے سے بہت بڑی طاقت کو چند گھنٹوں کے اندر اندر پوری دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں، اور بھارت کو بھی سمجھا دیا گیا کہ پاکستان وہ نہیں ہے۔ آپ کا خیال یہ ہے کہ ہر طرح کی طرف چڑھ دوڑیں گے تو پاکستان بھی دوبارہ آگے سے پاکستان کے بارے میں جو غلط فہمیاں تھی اور جو پاکستان کی جغرافی حیثیت تھی، پاکستان کے جو ایک اٹامک پاور ہونے کا جو ایک سب لوگوں کو تو پتہ تو تھا، لیکن اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کثیر جہتی یہ ایک مارکا تھا، اس میں ہم نے صرف میزائلوں کی بات سنی ہے نا، بٹ ایٹ دا بیک اینڈ یہ بہت بڑے اس کے پیچھے اور بہت ساری اور تیاریں بھی دنیا کو نظر آئیں، اور جب دنیا نے یہ دیکھا کہ ایک بہت بڑی طاقت جو پاکستان سے بہت زیادہ بہتر ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی موجود ہے، اس کے باوجود پاکستان نے اسی ٹیکنالوجی کو اپنے ہی ذریعوں سے نہ صرف شکست دی بلکہ اس قسم کی شکست دی ہے کہ اب بھارت بھی اور بھارت کو جو ایسا سپلائی کرنے والے ملک ہیں وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا یہ ایسا ملک ہے جس کو یہ دیا جا سکتا ہے، اور اس کا فالو بھارت کی فوجوں پر بھی ہو رہا ہے۔ میں کل ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جہاں پر بھارت میں اس وقت جو انلیگلی آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں پہ 15 جو آفیسرز ہیں انہیں ریزائن کر دیا انہوں نے۔ وہ اس لیے دیکھتے ہیں کہ اپنی فوج میں اعتماد، فوج کے اندر جو ان کے جو فریکچرز ہیں یا ان کے جو ایشوز ہیں فوج کے اندر وہ سامنے آ رہے ہیں سب سے۔ اس مارکے کے بعد بھارت ایکسپوز ہو کے رہ گیا ہے، اور بھارت کا جو ایک اپنے آپ کو ایک آئیڈینٹی ہندوتوا کی آئیڈینٹی دے کے دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم ایک کس قسم کی اسٹیٹ ہے، وہ پاش ہو کے رہ گیا۔ ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طریقے سے دنیا کو اپنے آپ کو کیسے پیش کریں۔
2025 پاکستان کی سفارتی، دفاعی اور بین الاقوامی سطح پر کامیابیوں سے بھرپور رہا۔ 2025 پاکستان کے لیے ایک جوہری تبدیلی کا سال تھا، اور سفارتی محاذ پہ، معاشی محاذ پہ اور انٹرنل کنسولیڈیشن محاذ پہ اس کو ایسی انپریسیڈنٹڈ کامیابیاں ملی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور پاکستان جو ایک وقت میں بلیگرڈ تھا اور خطرات سے بھی گھرا ہوا تھا، تو جب when it came to tango اور the chips were down، تو مئی جو 2025 میں پاکستان نے اس قسم کا رسپانس دیا جو نہ صرف خطے کے ممالک بلکہ عالمی قوتوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا سرپرائز تھا۔ اور پاکستان نے ایک جو ڈومیننٹ ریجنل ہیجمن تھا اس کو جس طریقے سے شکست دی، تو اس کا سٹیچر بہت بڑا عالمی کمیونٹی میں، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جو بھارت کا ڈکلائن شروع ہوا تھا بیکاز آف دیئر ہیوبرس، گھمنڈ اور اس قسم کی پالیسیز جو اسٹرینج کر رہی تھیں لوکل اور ریجنل ممالک کو، ساتھ ساتھ عالمی برادری میں بھی اس کا سٹاک ڈاؤن ہوا بیکاز اس نے اسٹریٹجک آٹونومی کے گھمنڈ میں ساری عالمی طاقتوں سے بگاڑا۔ چین کے ساتھ ان کے حالات دگرگوں تھے، اور امریکہ کے ساتھ وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد ایک ایسی تبدیلی آئی جس میں امریکن تھنک ٹینک لینڈسکیپ ابھی تک حیران و ششدر ہے کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ۔ سو اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو مشرق وسطیٰ میں بھی پذیرائی ملی، اس کے ساتھ ایک میوچل ڈیفنس پیکٹ سعودی عربیہ جیسی پاور نے کیا، جو میرے خیال ایک اسٹریٹجک سگنلنگ دینا چاہتا تھا دنیا کو کہ وین اٹ کمز ٹو نیشنل سیکیورٹی ہم پاکستان جیسی ایک ریلائبل قوت پہ انحصار کر سکتے ہیں۔ تو all in all this gave a lot of positive luster to Pakistan's جو کہ ڈپلومیٹک ایفرٹس تھیں، اور سفارتی محاذ پہ تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ انٹرنلی بھی کچھ ایسی کنسولیڈیشنز ہوئیں، کچھ امینڈمنٹس ہوئیں جس کی وجہ سے مچ نیڈڈ یہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ بنا، ہائر ڈیفنس آرگنائزیشن کو ری اسٹرکچر کیا گیا اور اس کو زیادہ بہتر کنفیگر کیا گیا، جو کہ ڈیکیڈ سے یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ اس کو زیادہ سینرجیٹک اور ایفیکٹو ہونا چاہیے ٹرائی سروس امپلائمنٹ کو۔ تو ہم نے امینڈمنٹ کے ذریعے اس کو کر دیا۔ اب انٹرنل کنسولیڈیشن میں انٹرنل سیکورٹی کے معاملات آتے ہیں جو ابھی تک افغانستان کی وجہ سے اس وقت 100% تو ریزالو نہیں ہوئے، مگر اپر ٹریجیکٹری ہے۔ فار دا فرسٹ ٹائم ایک اسٹریٹجک کلیئرٹی دیکھی ہم نے سول ملٹری قیادت میں، اور ایک یکسوئی دیکھی کہ پہلے مولی کوڈل کیا جاتا تھا افغانستان کو، اور ان کا نام نہیں لیا جاتا تھا ان قوتوں کا جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرتی تھیں۔ تو اس وقت ہم نے ٹریڈ کو بھی ایز اے لیوریج استعمال کیا، پازیٹیو انگیجمنٹ بھی رکھی افغانستان کے ساتھ، ریجنل جو فورمز ہیں امیجیٹ نیبرز کا اس کو بھی متحرک کیا، ایس سی او میں آپ دیکھ لیں، اور جو ہمارے امیجیٹ نیبرز ہیں انکلوڈنگ ایران، افغانستان، رشیا، چائنا، ان سب نے پاکستان کے موقف کو سراہا ہے۔ اور اس وقت بھارت چونکہ ایران اسرائیل جنگ میں بھی وہ ایک ویلن کے طور پہ ابھرا، تو اس کا سٹاک نیچے ہے اور ہمارا جو ہے سٹاک اپر ٹریجیکٹری پہ ہے۔ اور بھارت اور امریکہ کی بھی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ٹوٹتے ہوئے ہم نے دیکھی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چاہے وہ ٹیرف بڑھانے کا معاملہ ہو، چاہے وہ H1B ویزا کا معاملہ ہو، روس سے تیل خریدنے کے معاملات کے اوپر، یہ تمام تر چیزیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے ان کو اپنے ملک کے اندر بھی بہت زیادہ سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ ان کی اپنی انٹرنل جو پالیٹکس ہے وہ آنے والے دنوں میں کس طریقے سے شیپ اپ کر سکتی ہے؟ بدقسمتی سے وہ بھارت کی انٹرنل پالیٹکس کافی ڈیوائسو ہے، اور وہ ایک مذہبی جنونیت کی گرفت میں ہے۔ نیروین سیکولرزم کی جگہ وہ RSS کا ایک نیریٹو آ گیا ہے، جو انٹرنلی تو اس نے مائنارٹیز کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے، ایکسٹرنلائز بھی کیا ہے اسی پالیسی کو، جس کی وجہ سے کسی ملک کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اور پاکستان کے ساتھ خصوصی طور پہ۔
تو اس کی وجہ سے بھارت جو سمجھ رہی تھی یہ عالمی قوتیں کہ خطے میں ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ابھرے گا، وہ نیٹ انسٹیبلٹی پرووائڈر بن گیا ہے، اور انڈو پیسیفک میں اس کا کردار محدود ہو کے رہ گیا ہے، اور امریکہ نے بھی کوارڈ میں اس سے زیادہ ٹریکشن نہیں دیا اس کے کردار کو، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو بھارت ہے وہ روس سے بھی کافی ٹینٹیٹیو ہے، اور کبھی وہ اس سے تیل لیتا ہے، کبھی وہ امریکہ کے کہنے پہ تیل کی جو مقدار کم کر دیتا ہے، تو روس بھی زیادہ خوش نہیں ہے، امریکہ نے تو ویسے ہی اس پہ 50% ٹیرف عائد کیا ہوا ہے، اور باقی جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں وہ بھی ان ڈیولپمنٹس کو بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان 5 میجر کیپٹلز ہیں جس میں تہران، اگر ریاض کو دیکھیں، واشنگٹن کو دیکھیں، بیجنگ کو دیکھیں اور ماسکو کو دیکھیں، اس میں پاکستان کو اس وقت اس کے ہر موقف کو سراہا جا رہا ہے اور اس کو ایک رسپانسبل جوہری قوت کے طور پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور ایز کمپیئر ٹو انڈیا جو اس وقت پیرایا بن کے ابھر رہا ہے۔ سال 2025 میں جو کامیابیاں پاکستان کے نصیب میں آئی ہیں، خدا کرے نیا سال 2026 اس سے زیادہ امن، ترقی اور خوشحالی پاکستان کے لیے لے کر آئے، ہر میدان میں پاکستان کے لیے بہتری اور استحکام کا پیغام لے کر آئے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔